پیغام کو آپ اپنے تختیے دل پر نوٹ کر لیجئے. اللہ نے علماء کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور کہاں کیا ہے؟ قرآن کریم میں. یہ ہمارا ایمان ہے. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آپ کی آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز سے بولے. میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بولیے آپ ذرا زور سے بولیے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. ارے یہ ایمان ہے ہمارا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ایمان ہے نا. بڑی طاقتیں لگا لی دنیا نے، بڑی قوتیں صرف کر لی دنیا نے، سپر پاور قرآن کے خلاف، امریکہ برٹش قرآن کے خلاف، لندن چین جاپان قرآن کے خلاف. مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ قرآن والے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 22واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا. اللہ عز و جل نے اپنے نبی آخر الزمان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اعلان فرما دیا: او لوگوں سنو سنو، اب تک جتنے نبی آنے تھے آ گئے. میں نے اپنے نبی آخر الزمان سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں. مگر یہ جو آمینہ کے لال آئے ہیں، یہ جو مدینے کے تاجدار آئے ہیں، یہ جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو دنیا میں آخری نبی کو بھیجا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. یہ آخری نبی بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں. یہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. یہی ایمان ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. نبی کا آنا تو دور کی بات، اگر کوئی نبی کے آنے کے بھی امکان کا قائل ہو تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ ختم نبوت پر اعلان رکھنا یہ اصل ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. جب ہم نے قرآن کا یہ فرمان پڑھ لیا، ہم نے جب قرآن کا یہ اعلان سنا تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا: اے پروردگار عالم، زمین کبھی تیرے نبیوں سے محروم نہیں رہی. اے مولا، اب تک تو نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے تھے. اللہ اکبر. ایک نبی کا وصال ظاہری ہوتا، دوسرا نبی زمین پر تشریف لاتا، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا. اے مولا، تو اپنے دوسرے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرما دیتا. اگر اے میرے پروردگار، جب تو نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیج دیا، تمام نبیوں کا نبی بنا کر کے بھیج دیا، تمام رسولوں کا امام بنا کر کے بھیج دیا، تمام رسولوں کا سردار بنا کر کے جب تو نے بھیج دیا ہے، اے مولا، تو پھر تیرے نبی کے دین کا کام آگے کیسے چلے گا؟ اے مولا، اسلام کی تبلیغ آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کی نشر و اشاعت آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کا پیغام آگے عام کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے ذہن نے تصور میں سوال کیا. اے مولا، پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ تو اے نخاسا کے سنی مسلمانوں، علاقے سے آنے والے تمام غیور سنی زندہ دل مسلمان بھائیوں، اپنے دل پر یہ بات نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ. آج جو جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، آج ہم علماء کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، علماء سے بیزاریوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. آج جو ہم مدرسوں سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں، آج جو ہم نے مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، یہاں سے اپنا ایمان مضبوط کر کے لے کر کے جاؤ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا ہے، مگر فقاہت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر یہ بات حقیقت ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امام اعظم کو پیدا فرمائے گا، کبھی امام شافعی کو پیدا فرمائے گا، کبھی امام مالک کو پیدا فرمائے گا، کبھی امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمائے گا. اور اسی اسلام کی خاطر جب اس میں برائیاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگیں گے، تو پھر بریلی کا تاجدار امام احمد رضا پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. واہ واہ. حضرات، مولانا عاقب صاحب قبلہ مرکزی
الحمدللہ بڑے مضبوط والے سنی ہمارے جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسا کے بڑے ذمہ دار استاد اور میری بائیں سائڈ بیٹھے ہوئے الحمدللہ جو میرے استاد بھی ہیں بے کرے علم و عمل صوفی باصفا حضرت علامہ و مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اشرف الانبیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر رسول کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پیکر علم و عمل حضرت علامہ و مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ امجدی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور میری نظروں کے سامنے کچھ علماء کرام سامنے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ حضرات منبر رسول پر تشریف لے کر کے آئیں. ایک سوال جو تھا میں نے اس کا جواب مختصر الفاظ میں آپ کو دیا. سنیے، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے مگر قیامت تک دنیا کے اندر ولی پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک دنیا کے اندر علماء پیدا ہوتے رہیں گے. یہ علماء کی وہ نورانی جماعت ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسرے مقام پر کنز الامال کی حدیث پاک ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جو تبلیغ کا کام بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا تھا وہ میرے نبی کی امت کے علماء کریں گے. سبحان اللہ. یہ علماء تبلیغ اسلام کریں گے. اسلام پھلتا اور پھولتا چلا جائے گا، اسلام ترقیاں کرتا چلا جائے گا. جب نظر ڈالیں گے بغداد والے غوث اعظم، اللہ اکبر، غوث اعظم کی نظر پڑے گی اسلام کا پودا ہرا بھرا ہوتا چلا جائے گا. جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول جب نظر ولایت ڈالیں گے قسم خدا کی اب تک جو ایمان سے خالی تھے جن کے پاس دولت ایمان نہیں تھی، جب ہندوستان کے راجہ عطائے رسول پیارے خواجہ کی نظر ولایت پڑے گی تو ایک دو نہیں بلکہ ایک مجلس میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، اسلام کا کام کبھی رکے گا نہیں. آج جو ہم نفرتیں کر رہے ہیں مدرسوں سے، ایک شخص آئے مدرسہ خلیل العلوم کے اندر، مولانا غیور صاحب قبلہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے اپنی وکالت جھاڑنا شروع کر دی. مولانا یوں ہونا چاہیے، مولانا یوں ہونا چاہیے، مدرسوں میں ہندی ہونی چاہیے، مدرسوں میں انگلش ہونی چاہیے، مدرسوں میں سنسکرت ہونی چاہیے. مولانا غیور صاحب کا ذہن آپ جانتے ہیں، بڑی محبت سے سنتے رہے